بدگمانیاں جب ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ہیں تو پھر حالات بگڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے۔ اپنی سوچ کو اچھا کر لیں تو یہ بھی اخلاق کی وجہ سے محبتیں عداوتوں میں بدل گئی، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی، اور بیوی کا رشتہ تب تک قائم ہے جب تک اچھا گمان ہے۔ وہ آج ہم بھی کچھ مسلمانوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں دور رہ کے یہی سمجھتے ہیں کہ یار اس کے اندر تو یہ بھی عیب ہے، اس کے اندر تو یہ بھی کمزوری ہے، اس کے اندر تو یہ بھی کمزوری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں تو اپنے عیبوں پہ بھی نظر ڈال لیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالہ اپنی زندگی میں پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا ان کے سامنے پیش کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو پورے عرب کے سامنے اپنا کردار پیش کیا۔ فرمایا کہ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ تم نے میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہو؟ 40 سال کا عرصہ فرمایا میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہو؟ ابو جہل پرلا درجے کا دشمن ضرور تھا لیکن اپنی امانتیں بھی وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہی رکھوایا کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پورے عرب میں حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی دیانت دار نہیں، حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی امانت دار نہیں، اس لیے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امین ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی ان کو صادق و امین کے لقب یہ سے یاد کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیمات دی وہ بڑی روشن تعلیمات ہیں۔ آج ہر بندہ کہتا ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اخلاق کے دائرے کو بڑا محدود کر لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، حالانکہ اس سے آگے بڑھ کے کوئی چیزیں ہیں۔ آپ اپنی سوچ کو اچھا کر لیں تو یہ بھی اخلاق میں شامل ہیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو یہ بھی اخلاق ہے۔ آپ کسی کے احساسات کا خیال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا اچھا اخلاق ہے۔ آپ اگر کسی کے دل کو نہیں توڑتے تو یہ بھی آپ کا اچھا اخلاق ہے۔ اور اگر آپ نظام زندگی کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ اچھا رویہ اپناتے ہیں تو یہ بھی آپ کا اخلاق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام میدانوں کے اندر امت کی رہنمائی کی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بدگمانیاں کتنی عام ہو گئی کہ مسلمان سے بجائے کریم ہونے کے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر بدگمانیاں پال لی کہ جس کی وجہ سے محبتیں عداوتوں میں بدل گئی، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی، بھائی بھائی کا دست و گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے بدگمانیاں اپنے اندر پال لی، ان بدگمانیوں نے ہمارے گھروں کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ تب تک قائم ہے جب تک اچھا گمان ہے، بدگمانی جب آتی ہے وہ گھر طلاق کی صورت میں بدل جاتا ہے، وہ جہنم کا سما پیش کرتا ہے۔ وجہ یہ جب تک ساس اور بہو کے اندر خود اعتمادی کا رشتہ قائم ہے تو نباہ ہوتا ہے، جو ہی بدگمانیاں جنم لیتی ہیں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بدگمانیاں جب ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ہیں تو پھر حالات بگڑتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، بڑے سارے گمان گناہ ہیں۔ انسان اپنے تئیں کوئی چیزیں سوچ کے بیٹھ جاتا ہے لیکن آگے ویسے نہیں ہوتا۔ قریب کسی کے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نا کہ فلانا کس روحانیت کے منزل پہ فائز ہے، فلانا نظام زندگی کیسے گزارتا ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر ان چیزوں پہ خیال کرنا یہ بندہ مومن کے لیے بڑا اشد ضروری ہے۔ اب دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں، قریب جا کے دیکھیں تو نکلتا کیا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے امام ہیں۔ حضرت بشر حافی وہ امام ہیں کہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اسی وجہ سے ان کو حافی کہتے ہیں، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ اور آپ جب ننگے پاؤں چلتے تھے تو پورے بغداد میں کوئی جانور گھوبر نہیں کرتا تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ یار انسان تو انسان رہے، جانور بھی چیز کا حیا کرے، اس کو بشر حافی کہتے ہیں۔ سارا زمانہ سلوٹ کرتا بشر حافی کو، دنیا مانتی ہے۔ لیکن بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا، وہ کہتا تھا ساری دنیا ماننے، میں بشر حافی کو نہیں مانتا۔ بھائی جو بندہ نہ مانے، منوانا تو کام نہیں نا، وما علیہ الا البلاغ، ہمارا کام تو کسی کو بات پہنچانا ہے، منوانا تو کام نہیں ہے نا۔ آپ کسی کو بات سنا دیں، پہنچا دیں، مانے نہ مانے کام تو اگلے کا ہے۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہے،
گھر سے اٹھا کے لانا تو نہیں، وہ اپنا کام کرے، اذان دے، باقی جس کے نصیب میں ہوا وہ چلتا ہوا مسجد میں آن پہنچے گا۔ سارا زمانہ بھی شرافی کو مانتا ہے، توجہ کیجیے گا، سارا زمانہ مانتا ہے۔ لیکن بغداد میں ایک تاجر تھا، وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ اس سے کسی نے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں مانتا بھی شرافی کو؟ اس نے کہا اس کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں۔ کہا میں بھی بتاؤ کیا کمزوریاں ہیں؟ جی یہ جمعے کی جو بعد والی سنتیں ہیں نا یہ نہیں پڑھتا، اگر یہ نیک ہوتا تو جمعے کی سنتیں چھوڑتا، یہ تو جمعے کی آخری موقعہ سنتے ہیں، یہ وہی نہیں پڑھتا، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا۔ اب وہ بندہ جو نہیں مانتا تھا حضرت بشر حافی کو، وہ کہتا میں نے دل میں ایک دن سوچا یار دیکھوں تو صحیح، آخر بشر حافی 2 جمعے کے فرض پڑھ کے جاتے کدھر ہیں؟ اتنی ان کو جلدی ہوتی ہے کہ 4 سنتے بھی نہیں پڑھ سکتے اور جلدی سے نکل جاتے ہیں۔ آج میں نے بشر حافی کا پیچھا کرنا ہے، یہ جاتا کدھر ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے بشر حافی نے جمعے کے 2 فرض پڑھے، جلدی سے جوتا پکڑا اور باہر نکلے، اور میں پیچھے گیا تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ جاتے کتنا ہے، وہ باہر نکلے مسجد سے، تو مسجد سے نکل کر وہ کھانے پینے والی دکان پہ چلے گئے، وہ تکے کباب لینے لگے۔ تاجر کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ یار ایک تو نماز چھوڑ دی گئی اور دوسرا بھوک نے اس کو ستایا ہوا تھا کہ یہ یہاں کھانے کی دکان پہ آ گیا۔ تاجر کہتا ہے کہ حضرت بشر حافی نے وہ کھانے کا سامان لیا، اس کو شاپر میں ڈالا تو کہیں جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ تو وہ تاجر کہتا ہے میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا اس ارادے کے ساتھ کہ میں دیکھوں گا یہ کرتے کیا ہیں۔ وہ تاجر کہتا ہے دور آبادی سے جب باہر نکلے تو میں نے دل میں اور بدگمانی لی، میں نے کہا زیادہ یہ جا کے ادھر کھائیں گے اور لوگوں کو آ کے تھوڑا کھانے کا درس دیں گے۔ کہتے ہیں میں بدگمانی پہ بدگمانی کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تاجر کہتا ہے چلتے چلتے حضرت بشر حافی نے دور ایک جھونپڑی دیکھی، اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ تاجر کہتا ہے میں بھی چھپتے چھپاتے قریب پہنچا اور میں نے جھونپڑی کا جب پردہ اٹھایا تو میں نے چیخ ماری، اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے۔ بشر حافی کہنے لگے یار میں معافی مانگتا ہوں، جمعہ آج لیٹ ہو گیا تھا تو تیرے لیے کھانا لاتے بھی دیر ہو گئی ہے۔ حضرت بشر حافی جب اس بندے کو کھانا کھلانے لگے تو وہ تاجر کہتا ہے جو اگلے جملے اس معذور نے بولے وہ میرے لیے بڑے حیران کن تھے۔ وہ معذور کے منہ میں جب بشر حافی نے لقمہ ڈالا، معذور کہنے لگا بشر حافی یار بڑے سال ہو گیا میری خدمت کرتے، کب تک میری خدمت کرتے رہو گے؟ وہ تاجر کہتا میں ہرو پڑا، میں نے کہا یار میں جس چیز کو اس بندے کی کمزوری سمجھ رہا تھا وہ اس بندے کا کمال نکلا ہے۔ بشر حافی باہر نکلے، وہ تاجر کہتا ہے میں قدموں میں گرا، میں نے کہا حضور اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں سمجھتا اور تھا، قریب ہو کے دیکھا تو نکلا اور ہے۔ صاحبو آج ہم بھی کچھ مسلمانوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں دور رہ کے یہی سمجھتے ہیں کہ یار اس کے اندر تو یہ بھی عیب ہے، اس کے اندر تو یہ بھی کمزوری ہے، اس کے اندر تو یہ بھی کمزوری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں تو اپنے عیبوں پہ بھی نظر ڈال لیا کرو، میرے اندر کیا کچھ ہے، میرے اندر کتنی کمزوریاں ہیں۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو درس دیا، فرمایا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، برا گمان کسی مسلمان کے بارے میں نہ کرو، ہمیشہ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرو گے، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنو گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ اگر اس موضوع پہ میں ایک بات کر دوں، شاید اسے آگے کو بات نہ ہو، امام غزالی نے لکھا ہے اگر کسی بندے کے منہ، اس سے آگے میرے پاس بات کوئی نہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، امام غزالی لکھتے ہیں اگر کسی بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہو تو تم پھر بھی یہ گمان نہیں کر سکتے اس نے واقع پی بھی ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس نے کلی کر کے پھینک دی ہو سکتا ہے اس نے گرارہ کر کے پھینک دیا ہو سکتا ہے کسی نے گن پوائنٹ کے زور پر اس کو شراب کا گھونٹ پلایا ہو، بندہ مجبور تھا بیچارہ پی گیا تو لہذا وہ مجرم تو نہیں۔ فرمایا کہ جب تک تمہیں یقین نہیں تم کسی مسلمان کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے اس نے یہ پی ہے۔ جب شریعت اسلامیہ کسی مسلمان کی عزت کو اتنا محفوظ کرتی ہے تو ہم کسی کی عزت کو اچھالیں گے تو رب کی بارگاہ میں نہیں جانا، ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، یاد رکھنا ایک عدالت رب کی بارگاہ میں بھی لگنی ہے۔ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے جس بکری نے دنیا کے اندر ظلمن کسی بکری کو سینگ مارا ہوگا، اللہ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو لے آئے گا اور اللہ ظالم بکری سے مظلوم کو بدلہ دلوائے گا۔ اللہ مظلوم بکری کو کہے گا اس سے بدلہ لے، اور یار بکری بکری پہ ظلم کرے اللہ بدلہ دلوائے گا، انسان انسان پہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اندھیر نہیں ہے
اس لیے جو یہاں پہ کرے گا وہاں پہ حساب بھی اس نے دینا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق قیامت کے دن کرسی عدالت پہ بیٹھے گا اور رب کہے گا لمن الملک والیوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا. رب خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اس رب کی بادشاہی ہے جو ایک بھی ہے اور بڑا قہار بھی ہے. اس لیے اس سے ڈرنا بھی بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی بات اچھے اخلاق میں یہ ہے کسی مسلمان کے خلاف بدگمانی نہ کریں.